بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قاعدہ نمبر 5 سے آگے چلیں گے۔ قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ جب فعل ماضی سے پہلے قد آ جائے تو اس میں زوردار تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اور ماضی قریب میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں جی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو پہلی جو ہمارے پاس مثال ہے وہ ایک حدیث سے ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ من ترک الصلاۃ، جس نے ترک کر دی نماز متعمدن، جان بوجھ کر، فقد کفر، تو یقیناً اس نے کفر کیا ہے۔ تو اس میں یقیناً کا معنی بھی آیا اور ماضی قریب کا بھی آ گیا۔ تو جب قد آ جائے تو اس میں دو خصوصیات بالعموم پیدا ہو جاتی ہیں، ایک اس میں تاکید اور ایک ماضی قریب۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس نے قسم کھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کی، فقد، تو یقیناً اس نے کفر کیا ہے، فقد کفر۔ اگلی مثال ہے جی، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک گھاٹا پایا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کر دیا اپنی اولاد کو نادانی میں، بغیر علم کے۔ تو دیکھیے قد آیا خاسرہ سے پہلے، ترجمے میں بھی یہی ہوگا کہ یقیناً گھاٹا پایا ہے۔ آگے ہے جی، لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، بے شک، اس میں دیکھیں قد کے ساتھ لام تاکید بھی ہے، تو بے شک یقیناً ہم نے بیان کر دی ہے اس قرآن میں تمام مثالیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً بے شک نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بدر میں، یا ببدر، بدر کے ذریعے، غزوہ بدر میں فتح جو ہوئی تھی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے بنایا ہے انسان کو فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت میں۔ قاعدہ نمبر 6، فعل ماضی کو مضارع میں تبدیل کرنا۔ تو یہ بھی آپ کے پاس سہولت موجود ہے کہ آپ صیغہ ماضی کا ہی استعمال کریں، لیکن اس سے مطلب مضارع کا، مستقبل کا یا حال کا مطلب بیان کریں۔ فعل ماضی پر جب لفظ اذا یا ان داخل ہو تو اس کے معنی فعل مضارع میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک یاد رکھیے گا، ایک اذا ہوتا ہے اور ایک از ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے اذا پڑھا ہے، از کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ نہیں پڑھا، تو یہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ مضارع میں تبدیل کرنے کے لیے اذا ہوگا، از نہیں ہوگا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، سألہ کا مطلب ہوتا ہے جی پوچھا، سألہ پوچھا، سألہ کا تجھ سے پوچھا، لیکن یہاں پر ہے اذا سألہ کا، جب پوچھیں یا جب پوچھتے ہیں یا جب پوچھیں گے۔ اس میں سب سے اچھا جو ٹرانسلیشن بنے گی وہ یہ ہے کہ جب پوچھیں۔ اذا کا ویسے بھی مطلب جب آئے گا، تو ایک تو یہ مضارع کے ساتھ تو اسے اٹیچ کرے گا ہی، ویسے اس کا اپنا مطلب اذا کا مطلب جب ہوتا ہے۔ تو جب پوچھے عبادی، جب پوچھیں تجھ سے، اذا سألک عبادی، یہاں پر جو گرین کلر میں چیز لکھی ہوئی ہے وہ مفعول ہے، نیلے رنگ میں فعل ہے، اورنج کلر میں فاعل ہے۔ تو جب پوچھے تجھ سے میرے بندے، انی میرے بارے میں، فانی قریب تو میں قریب ہوں۔ تو اس میں دیکھیں ہم نے کیا ترجمہ کیا، اذا سألک، جب پوچھیں آپ سے، عبادی میرے بندے، تو یہ اذا کا اس طرح سے استعمال عمل میں آئے گا۔ اذا فعلوا، جب وہ کرتے ہیں یا جب وہ کریں،
फाहिशतन कोई खुला गुनाह, औ ज़लमू अनफुसहुम या जुल्म करें अपने नफूस पर, अपने आप पर, ज़करुल्लाह तो वो याद करते हैं अल्लाह को। तो इसमें आप देखें माजी में हमने कोई तर्जुमा नहीं किया, हमने उर्दू के उसलूब के मुताबिक उसको हाल में ढाला है, हमने माजी में कोई तर्जुमा नहीं किया, और इसका जिम्मेदार ये इज़ा है। इज़ा की वजह से ऐसा हुआ है, इन की वजह से भी ऐसा ही होगा, उसकी भी मिसालें आगे हैं। इन्ना फिल जसदी मुज़गतन बेशक जिस्म में एक लोथड़ा है, इज़ा सलाहत जब ये ठीक हो जाए, सलाहल जसदु कुल्लुहु तो ठीक हो जाता है जिस्म पूरा का पूरा। तो देखिए इज़ा सलाहत लोथड़ा मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होगा, मुज़गतन तो जिस्म जो है वो मुज़क्कर है, उसके लिए सालाहा, इज़ा सालाहत सालाहल जसदु कुल्लुहु, व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु जब ये खराब हो जाए या जब ये खराब हो जाता है तो तमाम का तमाम जिस्म खराब हो जाता है। अला वहिया हियल क़ल्बु जान लो, अला जान लो, और ये ही दिल है या ये दिल ही है। इसमें हसर पैदा करने के लिए एक इजाफी ज़मीर जो कि बिल्कुल वही ज़मीर है जो पहले आ चुकी है वो इस्तेमाल हुई है, हमने ये कायदा पढ़ा हुआ है। अब आगे इन की बात मैंने पहले की वो अब आएगा। वाला इन कफर तुम और अगर तुम कुफ्र करते हो, इन्ना अजाबी लशदीद तो बेशक मेरा अजाब बड़ा शदीद है। वाला इन कफर तुम आप यूं भी कर सकते हैं कि अगर तुम कुफ्र करोगे, लाइन का मतलब अगर होता है इफ, वाला इन कफर तुम इन्ना अजाबी लशदीद, वलाइन सअलतहुम ये उससे हटके है, एक और आयत है मुख्तलिफ है, सियाक व सबाक में उससे ताल्लुक नहीं रखती। वलाइन अगर सअलतहुम तुम सवाल करते हो उनसे, मन खलक़स समावाति वल अर्दा किसने पैदा किया समावात और अर्ज को। तो इसमें देख लीजिएगा यहाँ लाइन का ताल्लुक सिर्फ इस सालता तक है, आगे इसका ताल्लुक, इसकी एप्लीकेशन आगे नहीं है। ये सियाको सबाक से इन चीजों का अंदाजा होता है। इन जाम तुम अगर तुम दावा करते हो, अगर तुम ये गुमान रखते हो, अन्नकुम औलिया उलिल्लाही के बेशक तुम अल्लाह के वली हो, अन्ना कुम कि बेशक तुम अल्लाह के वली हो, अन्नकुम औलिया उलिल्लाही मिन दूनिन्नासी दूसरे लोगों के अलावा, दूसरे लोगों से हट के तुम जो हो ये अल्लाह के औलिया हो, तो अगर तुम इस चीज़ का दावा करते हो तो ये आयत या ये बात नामुकम्मल है। लेकिन हमें जो चीज़ यहाँ से सीखनी है वो ये है कि अगर ज़अम तुम जो माजी का सीगा है फ़ाल तुम के वज़न पर, अगर उसके साथ इन लग जाए तो इज़ा की तरह इन भी उसमें माजी का नहीं बल्कि हाल का या मज़ारे का मफहूम पैदा करेगा। आगे आसान सा कायदा है जी थोड़ा सा, फेले माजी को मनफी बनाना, तो फेले माजी को मनफी बनाने के लिए उसके शुरू में सिर्फ मा लगा देते हैं और जुमले में कोई और तब्दीली एराबी तब्दीली वाक़या नहीं होती। कतबा उसने लिखा, मा कतबा उसने नहीं लिखा। अब इसमें देखिए उस चीज से बाहर निकल आइए कि हमने इसको मजारे में तर्जमा करना है, दोबारा हम माजी में आ गए हैं। कातबा उसने लिखा, मा कातबा उसने नहीं लिखा। कराअत उस खातून ने पढ़ा, मा कराअत उस खातून ने नहीं पढ़ा। मा ज़लमहुमुल्लाहु अल्लाह ने जुल्म नहीं किया उन पर, मा ज़लमा नहीं जुल्म किया, हुम उन पर, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लाह के ऊपर जो पेश है जो हालत रफ़ा में बदल रही है वो ने का मफहूम यानी फ़ाइल का मफहूम पैदा कर रही है, उसका तर्जुमा आएगा ने। मा ज़लमहुमुल्लाहु नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह ने, मा क़तलूहु नहीं कत्ल किया उन्होंने, मा क़तलूहु ग्रीन कलर मफ़ऊल को जाहिर कर रहा है,
نہیں قتلو ان لوگوں نے قتل کیا ہو اسے، وما اور نہیں سلبو سلیب دی اسے، ہو کا مطلب یہاں بھی اسے، ما قتلو نہیں قتل کیا ان لوگوں نے، ہو اس کو، و ما اور نہیں سلبو سلیب دی ان لوگوں نے، ہو اس کو، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا اور نہیں پیدا کیا ہم نے، خلقنا کا مطلب پیدا کیا ہم نے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا یوں ہی ناحق، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما اور جو اس میں ہے، جو ان کے درمیان ہے، باطلا یوں ہی یا ناحق۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، وما جعل اور نہیں بنایا، ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے۔ قاعدہ نمبر 8 کے بارے میں مختصراً یہ کہتے ہیں کہ فعل ماضی کو سوالیہ بنانے کے لیے وہی حروف اور اسماء استفہام جملے کے شروع میں استعمال کیے جاتے ہیں جو جملہ اسمیہ میں تھے، اور کوئی اعرابی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی، چند ایک مثالیں ہوں گی، باقی وہی قوانین اس پہ اپلائی ہوں گے جو ہم نے پہلے پڑھے تھے۔ تو دیکھیں، ما منع آقا کس نے تجھے منع کیا، ما منع آقا منع کیا کا تجھے، ما منع آقا کس چیز نے تجھے منع کیا، یا ویلانا اے ہماری بربادی، مم بعثنا کس نے بعثا اٹھا لیا، نہ ہمیں، من مرقدنا ہماری خواب گاہوں سے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفت، اکفرتا کیا تو نے کفر کیا، بالذی اس کے ساتھ، خلقک بالذی اس کے ساتھ جس نے خلق پیدا کیا تجھے، خلقک تجھے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفت ایک قطرے سے۔ آگے ایک رول ہے جی، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانا، یہ کافی دلچسپ ہے۔ اس میں دیکھیں، آپ نے یہ رول پڑھا تھا کہ اگر اس میں ظاہر ہو تو پھر آپ نے سیغے کی اتنی پابندی نہیں کرنی، پھر آپ نے صرف پہلا سیغہ مذکر کا اور پہلا مؤنث کا لگا دینا، جیسے قتل المسلم کافرن، قتل المسلمانی کافرن، قتل المسلمون کافرن۔ تو اب دیکھیں، قتل چل رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس المسلم بھی استعمال ہوا، دو مسلمانوں کی صورت میں المسلمانی استعمال ہوا، اور زیادہ مسلمانوں کی، زیادہ مسلم لوگوں کی صورت میں المسلمون استعمال ہوا۔ تو یہ ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صیغہ استعمال کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے فاعل کو اٹھا کے پہلے لے آئے آپ فعل سے، جیسا کہ اس والے کالم میں ہوگا، تو پھر آپ کے لیے آسانی والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ تابع ہو گیا، جو چیز بعد میں آتی ہے وہ تابع ہوتی ہے، اب جو یہ فعل کا صیغہ ہے یہ اس کے تابع ہو گیا ہے، اس کی تعداد کو دیکھ کے آپ نے وہی صیغہ لگانا ہے جو سوٹیبل ہے، وہ جو ایک رعایت اور ایک آسانی تھی وہ والی ختم ہو جائے گی۔ تو المسلموں کے لیے قتلا، المسلمانی کے لیے قتلا، اور المسلمون کے لیے قتلو استعمال ہوگا۔ واللہ خلقکم من تراب، تو اب دیکھیں اللہ فاعل ہے، فاعل پہلے آ گیا تو آپ نے اس کے مطابق خلقہ استعمال کیا، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفت ثم جعلکم ازواجا۔ آگے دیکھیے، انت فعلت ھذا یا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے یہ کیا، فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو اس میں بھی دیکھیں آپ نے
جو سیگا استعمال کر رہے ہیں وہ تو ویسے بھی فعلتا کا ہی آنا تھا. اگر آپ نے زور دینا ہوتا ویسے فعلتا کے ساتھ انتا کا استعمال ضروری نہیں تھا، لیکن انتا کی اہمیت ہے. زور دیا کہ کیا ابراہیم تو نے ہی یہ کام کیا تھا، ابراہیم سے وہ ان کے وجود، ان کی شخصیت پہ زور ڈالتے ہوئے کہ واز اٹ یو ہو ڈیڈ دس. تو انتا انہوں نے لگایا، اور مزید اس چیز پہ زور دینے کے لیے وہی انتا اٹھا کے پہلے لے آئے. اور جب وہ انتا اٹھا کے پہلے لے آئے تو یہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بن گیا. انتا فعلتا، یعنی اس میں بڑا آسان تھا کہ وہ کہتے فعلتا ہاذا، آ فعلتا ہاذا، کیا تو نے یہ کیا. لیکن انہوں نے زور دینے کے لیے کہ ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، انہوں نے فعلتا کے بعد انتا بھی لگایا، اور اس کو بھی اٹھا کے پہلے لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اور بھی زیادہ اس بات پہ زور دیا. اور پھر اس سے ہوا کیا، جملہ اسمیہ بن گیا جملہ فعلیہ سے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مصلحتاً کیسا جواب دیا تھا کہ یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں جی، یہاں پر ہم نے یہ بھی بات ایک طرح سے نوٹس کر لی کہ زور دینے کے لیے فاعل پر اگر زور دینا ہو تو فاعل جو کہ اسم ہوتا ہے اس کو فعل سے پہلے لے آتے ہیں اور جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اگلے نوٹ میں کہ ایک اور بھی صورت ہوتی ہے زور دینے کے علاوہ، یا زور دینے ہی کی ایک اور شکل کہہ لیں، کہ یا کچھ بھی آپ دیکھ لیجئے گا سچویشن کے مطابق، کہ اس صورت میں بھی فاعل جو کہ اسم ہوتا ہے پہلے آ جاتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی حروف ناصبہ داخل ہو رہا ہو. حروف ناصبہ یاد ہوں گے، انا، انا، لاکننا، اور لیتا، لعل، ولیکن. ایک منٹ بھول گیا، انا، انا، لاکننا، ولیکن، اور لیتا، لعل. تو یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. تو دیکھیے جو بات ہم کر رہے ہیں کیا وہ چیز یہاں پر اپلائی ہو رہی ہے. یا ایہا الناس انا خلقناکم، تو اس میں اس حصے میں اگر دیکھا جائے تو انا کے بعد جو الف ہے انا نہیں ہے، یہ انا ہے. اس پورشن کو دیکھیں جہاں پر میں کرسر موو کر رہا ہوں، تو یہ انا کے ساتھ جو الف ہے وہ انا، انا، تو فائل کا کیا ہے، انا. تو جو جڑ گیا تو وہ انا بن گیا. تو اس میں فائل پہلے آ گیا تو جملہ اسمیہ یہ بن گیا. تو خلق نا سے پہلے یہ الف جو کہ انا کا قائم مقام ہے یہ آیا اور جملہ اسمیہ بنا. اور یہاں پر اس کا باعث کیا بنا، حروف ناصبہ میں سے ایک انا. امید ہے کہ یہ بات آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے کیونکہ پریویسلی آپ اس کا نالج رکھتے ہیں. ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ما کفر نہیں کفر کیا، سلیمان نے، ولکن لیکن، الشیاطین ولکن الشیاطین شیاطین کفروا شیاطین نے کفر کیا. تو ما کفر سلیمان، تو اس میں دیکھیں جی کوئی ایسی بات آ رہی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہو جملہ فعلیہ سے. تو سیکنڈ پارٹ میں آپ کو یہ چیز آ رہی ہے، یہ حروف ناصبہ میں سے ایک ولیکن داخل ہوا اور شیاطین پہلے آ گئے کفرو سے. تو یہ بھی ایک اس کی مثال ہے. انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه بل رفعہ اللہ الیہ. تو یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر وہ چیز کہاں اپلائی ہو رہی ہے. تو یہاں بھی انا جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے انا پہ. تو انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم،